رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے اور عام مومنین کو اذیت دینے کا حکم کیا ہے؟ مقدمہ میں نے بتا دیا نا. کہتے کیا ہیں کہ ٹھیک ہے نفس ایک عام نفس کا قتل تھا، جان کا قتل تھا، وہ ناجائز تھا. اب قرآن ہی سے میں یہ بتاؤں گا کہ ایک جان کا قتل اور ایک نفس کی اذیت، میری اذیت، آپ کی اذیت کو بھی قرآن زیر بحث لاتا ہے. اس پر کیا وعید سناتا ہے، کیا عذاب بتاتا ہے. اور پھر قرآن اسی آیت میں جو میں بیان کروں گا رسول کی اذیت بھی زیر بحث لاتا ہے، اس پر کیا وعید سناتا ہے. قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 58 اور احزاب کی آیت نمبر جو ہے نا، ہاں یہ 58 نمبر، اس کو آپ پڑھیے، کئی دفعہ پڑھیے، آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا. فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومنین مردوں کو اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں. یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی بدلے کے، یعنی کوئی جائز نہیں ہے کہ وہ ان سے کوئی بدلہ لے یا کسی نے قصاص لینا ہے، اس کے علاوہ ناحق اذیت دیتے ہیں. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، یہ بہت بڑا بہتان ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اذیت کا لفظ آیا، یؤذون پر زور ہے. ادھر بھی اذیت کا لفظ تھا مومن کے لیے. اب مومن میں بڑے سے بڑا مومن، صحابہ کرام سے لے کر آج کا ہر مومن، سب مومن ہے، سب اس میں شامل ہے. ان سب کے لیے قاعدہ الگ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو ان پر ظلم کرے گا، ان کو اذیت دے گا، وہ کسی بھی طرح کی اذیت ہوگی. قاعدہ یہ ہوگا، اللہ نے کہا کہ فقد احتملوا بہتانا، وہ بہت بڑا بہتان الزام لگا رہا ہے، واسما مبینا، اور وہ بہت بڑا کبیر گناہ کر رہا ہے. بات ختم کر دی، بات ختم کر دی. اور اب دوسری آیت دیکھ لیجئے جو میں نے پہلے بیان کی، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس میں قرآن کہتا ہے ان الذین، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 اور 58 میں مومنین اور مومنات کی اذیت کا ذکر کیا کہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہتان ہے. اب اسی سے ایک آیت پیچھے آئیے اور رسول کی اذیت کا ذکر کیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بالکل وہی ہے. ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، لفظ بھی وہی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی بندہ مومن کو اذیت دینا بہتان اور گناہ عظیم ہے، اور رسول کو اذیت دینا بہتان اور گناہ عظیم نہیں ہے، بلکہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ ایسا گناہ ہے جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول دنیا و آخرت میں اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور اس کے لیے عذاب مہین ہے. پیچھے عذاب مہین کا ذکر نہیں تھا. جب بندہ مومنین اور مومنات کو اذیت دینے کا ذکر ہے تو عذاب مہین کا آپ نے دیکھا آیت میں تذکرہ نہیں ہے. ادھر دو اضافے ہیں. ایک اضافہ ہے لعنت کا اضافہ ہے کہ مستحق لعنت وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دے، اور اللہ اور رسول کی اذیت میں سمجھا چکا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ مستحق لعنت کے بعد عذاب مہین بھی ادھر اضافہ ہے، ادھر اضافہ نہیں تھا کہ وہ پھر ایسے عذاب میں ہوگا کہ جس عذاب میں کفار و مشرکین ہوں گے. اچھا، اب یہ آیت آ گئی. اس آیت پر علامہ ابن تیمیہ الصارم المسلول صفحہ 87 پر اس آیت کو پھر لیتے ہیں، بندہ مومن والی. پہلے میں نے علامہ ابن تیمیہ کی تصریح اس آیت کی بتا دی، یؤذون اللہ ورسولہ. اب یؤذون المؤمنین والمؤمنات کی سن لی. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں انہ فرق بین اعز اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول میں اذیت دینے میں، وہ بین اعز المؤمنین والمؤمنات، اور مومنین اور مومنات کو اذیت دینے میں بڑا فرق ہے. فإنہ فرق، بہت بڑا اس میں فرق ہے. یہ ایک چیز نہیں ہے کہ کوئی رسول کو اذیت دے یہ سمجھ کے کہ یہ عام انسان ہے، اور حسن کو اذیت دے یہ سمجھ کے کہ یہ عام انسان ہے، اور حسین کو اذیت دے یہ سمجھ کے کہ یہ عام انسان ہے، اور دوسری طرف کسی بھی عام انسان کو اذیت دے رہا ہے. یہ برابر نہیں ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا. فجعل علی ھذا انہ تعمل بہتانا واسما مبین، چونکہ قرآن ادھر کہتا ہے کہ یہ اسم مبین ہے، اسما مبینہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہتان ہے، جبکہ قرآن ادھر کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور ادھر قرآن کہتا ہے عذاب عظیم ہے. علامہ ابن تیمیہ نے یہ اس کی تفصیل بیان کر دی. یعنی ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ یہ ضابطہ اور قاعدہ الگ الگ ہے. بندہ مومن کا ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے، پوری عمر کے لیے اس بات کو پلے باندھ لیجئے، کتاب پڑھے بغیر سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ ایک ضابطہ ہی الگ ہے
کہ بندہ مومن کی اذیت کا ضابطہ الگ ہے، سزا کا ضابطہ الگ ہے، اور رسول کی اذیت کا اور رسول سے متعلق لوگوں کی اذیت کا، یعنی ہر اس کی اذیت جس سے رسول کو اذیت منتقل ہوتی ہے، اس کی اذیت کا ضابطہ اور رابطہ بالکل الگ ہے۔ اس کو آپ سمجھ جائیں، اس پوائنٹ۔ اس کی میں اگر آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بس اس مثال پہ میں بات ختم کر دوں گا۔ رسول کی اذیت میں نے بتایا، خانوادہ رسول پورے گھر کے، آپ کے پورے گھر کی ایک دیوار گر جائے تو آپ کو اذیت ہوتی ہے۔ آپ کی بیٹے اور بیٹی کو، چھوٹی بیٹی کو کوئی تھپڑ مار دے، آپ کو اذیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ رسول بشر تھے تو رسول کو یہ ساری اذیتیں اور احساسات میسر تھے۔ آگے چلیے، ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے متعلق قرآن ایک واقعہ لایا ہے۔ اب میں یہاں پر آ کے اس کو بند کر دوں گا۔ حضرت عائشہ کے حوالے سے، ام المؤمنین سید عائشہ کی اذیت کا قرآنی حکم، یہ ہے موضوع۔ حضرت عائشہ کی اذیت کا قرآنی حکم قرآن مجید نے بیان کیا سورہ نور میں کہ ان الذین یرمون المحصنات، حضرت عائشہ پر وہ جو تہمت لگی تھی کہ بے شک جو لوگ ان پارسا مومن عورتوں پر جو برائی کے تصور سے بھی ناشنا ہیں، ایسی تہمت لگاتے ہیں، حضرت عائشہ پر جو لگی، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، واقع افک جس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بیان کر کے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ آپ اسلوب ذرا قرآن چیک کیجئے۔ اس کتاب کا اصل حسن یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے اساسی مقدمہ سارا قرآن سے باندھا، اور اس کو سمجھ کے جو پڑھ گیا اس کے بہت سارے تصورات کلیئر ہو جائیں گے۔ اب حضرت عائشہ، اب بہت ساری مومنین، اس آیت میں مومنین اور مومنات دونوں کا تھا کہ نہیں تھا؟ ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مومنوں کو اذیت دے، مردوں کو اور اذیت دے عورتوں میں۔ آپ کسی عورت پر الزام لگاتے ہیں، یہ اس کے لیے باعث اذیت ہے کہ نہیں؟ بتائیے بھائی، بول نہیں رہے، ہے نا؟ اب حضرت عائشہ بھی عورت ہے، مگر چونکہ یہ خانوادہ رسالت ہے اور اس کی اذیت رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ کی اذیت رسول اللہ کو منتقل ہوتی ہے اور رسول اللہ کے لیے باعث اذیت بنتی ہے۔ قرآن نے خود کہا ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ادھر جب حضرت عائشہ کی باری آئی، ادھر جس طرح اہل بیت کے لیے اسلوب بدلا تھا، حضرت عائشہ کی باری آئی، قرآن نے پھر اسلوب بدل دیا اور کہا کہ ہاں اب چونکہ یہ حضرت عائشہ کا معاملہ ہے تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تو اس شخص پر جنہوں نے یہ بہتان گھڑا، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور آگے سنیے، اس آیت کی تفسیر بھی میں بتا دوں، اور کس سے بتا رہا ہوں؟ آج علامہ ابن تیمیہ یاد چڑھ گئے ہیں ساری نا۔ علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی 15ویں جلد 361 نمبر صفحہ پر کہا انما کان ھذا فی عائشہ خاصہ، یہ آیت خاص طور پہ سید عائشہ کی برات میں نازل ہوئی تھی، یعنی اس سے کوئی اور مراد نہیں ہے۔ یعنی کسی اور عورت پر اگر کوئی اذیت دے تو اللہ اور اس کا رسول ضروری نہیں ہے اس پہ لعنت بھیجے، نہیں، یہ قاعدہ نہیں، لیکن خاص طور پہ حضرت عائشہ کے بارے میں، چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذیت ہے وہ سلام اللہ علیہ، وہ اذیت جڑی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے قرآن نے پھر آخر میں کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے شخص پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ اب آپ یہ 2-3 آیتیں جو میں نے بیان کر دیں، ان کو اکٹھا جوڑ کے کبھی پڑھیے گا تو آپ کو یہ سارا مقدمہ سمجھ آ جائے گا کہ جن لوگوں کو، ہستیوں کو اذیت دینا، رسول اللہ کو اذیت دینا ہے، جن کی حرمت اور عزت و تکریم رسول اللہ کی حرمت، عزت اور تکریم ہے، تو قرآن نے ایسے لوگوں کے لیے اسلوب بیان کرتے ہوئے اسلوب کو یکسر بدل دیا، بالکل بدل دیا، اور مطلب بالکل 180 ڈگری ٹرن لے کر کہا کہ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت۔ اللہ جو لعنت کرنے سے منع کرتا ہے، اللہ کا رسول وہ خود لعنت کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی عام انسان کو اذیت دینا، عام نفس کو اذیت دینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو اذیت دینے کے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ چونکہ ان کی اذیت رسول کی اذیت، حضور کی ازواج کو اذیت دینے کے کیسے مترادف ہو سکتا ہے؟ چونکہ ان کی اذیت رسول اللہ کی اذیت، وہ اذیت 100 قسم سے ہو سکتی ہے۔ حسن اور حسین کے بارے میں کوئی ایک لفظ بکواس جو آج کل لوگ کرتے ہیں کرے گا تو وہ رسول اللہ کی اذیت ہے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ سے متعلق کچھ لوگ بکواسات کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ ان بکواسات کے تحت حکم قرآن کے اس ضمن میں آتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے جو سید عائشہ کے بارے میں ناجائز اور غیر محتاط گفتگو کرے گا، چونکہ یہ ضابطہ قرآن کا ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ مکاتب فکر اور یہ طبقات جائیں بھاڑ میں، اصول اور اساس قرآن ہے۔
جو اہل بیت کے بارے میں غیر مناسب لفظ کا انتخاب کرے گا، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کے بارے میں، اس پر بھی زمین پر اور آسمان پر اور دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اور جو ازواج مطہرات اور سیدہ عائشہ اور باقی ازواج مطہرات، حضرت عائشہ پر چونکہ زیادہ بات ہوتی ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، قاعدہ تو سب کے لیے آ گیا نا۔ جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی غیر محتاط ایک لفظ، ایک نوک برابر لفظ بھی بولے گا، اس پر بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہ ہے صحیح عقیدہ اہل سنہ، یہ صحیح عقیدہ قرآن کا اور یہ صحیح تصور ہے قرآن کا۔ تو آج ہم نے یہ 2-3 نکات بیان کر دی، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک اس کا درس چونکہ آگے چلتا رہے گا، آپ لوگ اگر 12:30 تشریف لے آئیں، وعدہ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، تو ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو آگے چلائیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔